سورہ نمل پارہ نمبر 19 آیہ کریمہ نمبر 90 اور 91۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن جاء بالسیئۃ فکبت وجوہہم فی النار هل تجزون الا ما کنتم تعملون انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين صدق الله العظیم۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو لوگ برائی لے کر آئیں گے، فَقُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، ہم انہیں منہ کے بل دوزخ میں گرا دیں گے۔ حل تجزون، اور بدلہ دیا جائے گا تمہیں، الا ما کنتم تعملون، انہی کا جو تم کیا کرتے تھے۔ انما امرت، اور بے شک مجھے صرف یہی حکم دیا گیا ہے، ان اعبد، کہ میں عبادت کروں، رب ہذہ البلدۃ الذی، اس شہر کے رب کی، حرمہا، جس نے اس کو حرم بنایا، وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور ہر ایک چیز کی ملکیت اسی کے لیے ہے۔ وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اکون من المسلمین، کہ میں ہمیشہ فرمان بردار رہوں۔ اس سے قبل یہ جو سورہ نمل اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے، اللہ جل سبحانہ و تعالی نے اس سے قبل کی آیات میں اپنی الوہیت اور توحید کو بیان فرمایا، پھر اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو، پھر اس کے بعد اللہ جل سبحانہ و تعالی نے احوال قیامت کا بیان فرمایا، پھر عذاب اور ثواب کا۔ اب ان سارے مضامین کو سمیٹ کر سورت کے اختتام میں اللہ جل سبحانہ و تعالی عبادت کی اہمیت کو بیان فرما رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات، کہ جو برائی لے کر آئے گا ہم اسے منہ کے بل دوزخ میں گرا دیں گے۔ گزشتہ سے پیوستہ رات کو آپ نے یہ پڑھا تھا کہ جو نیکی لے کر آئے گا ہم اسے اس سے کئی گنا بہتر بدلہ دیں گے۔ اب نیکی سے مراد کیا تھی؟ کلمہ طیب، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں یہ پورا کلمہ آرام سے اس لیے تلاوت کیا کرتا ہوتا ہوں تاکہ آپ کو تلفظ یاد ہو جائے۔ اکثر ہمارے دوست آخری عمر تک کوئی پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کوئی در رسول اللہ، کوئی کیا، لیکن صحیح تلفظ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایک مسلمان کو کلمے کا تلفظ صحیح یاد ہونا چاہیے، یہیں سے تو ہمارا آغاز ہوتا ہے۔ تو وہ تھا نیکی۔ اب برائی کیا ہے؟ شرک۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ جس نے شرک کیا اور پھر اسی شرک کو لے کر روز محشر پہنچ گیا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ فرماتے ہیں ہم اسے دوزخ میں منہ کے بل گرا دیں گے۔ چونکہ کلمہ مسلمان جتنا مرضی بڑا گناہگار ہوگا وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر ضرور جنت میں آ جائے گا، اس کے لیے دوزخ ہمیشہ نہیں ہے۔
وہ ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہے گا۔ اور میدان محشر میں کئی اسباب موجود ہوں گے بخشش کے۔ نبی رحمت ایک تو شفاعت کبریٰ فرمائیں گے، اور شفاعت کبریٰ کے بعد بھی حضور بے شمار شفاعتیں فرمائیں گے۔ پھر اولیاء عظام، حفاظ، قراء، علماء، صلحاء، بے شمار شفاعتیں جو ہے نا وہ میدان محشر میں موجود ہوں گی۔ جس کو کہتے ہیں نا جو بہت ہی رہ کھہ گیا وہی بیچارہ دوزخ میں جائے گا۔ باقی وہاں بخشش کے بے شمار اسباب موجود ہوں گے۔ اور میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ ایک شخص آئے گا 99 رجسٹرڈ گناہوں کے ہوں گے، لیکن اللہ وہاں فضل سے فیصلے فرمائے گا۔ عدل نہیں ہوگا میدان معاشر میں، یہ یاد رکھنا۔ اگر عدل کی کہانی چھڑ گئی تو کوئی ایک بھی نہیں جائے گا۔ عدل کا وہاں معاملہ نہیں ہوگا، فضل کا معاملہ ہوگا۔ اور میرے آقا کریم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عز و جل ایک بندے کو حکم دیں گے کہ اسے دوزخ میں لے جاؤ۔ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اسے پکڑو اور دوزخ میں لے جاؤ۔ فرشتے اسے لے کر جا رہے ہوں گے تو وہ بار بار مڑ مڑ کر پیچھے دیکھے گا۔ تو جب بار بار مڑ مڑ کر اللہ کی طرف دیکھے گا نا تو اللہ جل سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں اسے ذرا واپس تو لاؤ۔ واپس لایا جائے گا۔ اس سے پوچھا جائے گا بھائی مڑ مڑ کر کیا دیکھتا تھا؟ تو کہتا ہے کہ میں نے دنیا میں سنا تھا کہ اللہ کسی وقت بھی مہربان ہو سکتا ہے، میں مڑ مڑ کر دیکھتا تھا کہ کہیں مہربان ہو نہ جائے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں اللہ مسکرائے گا اور مسکرا کر فرشتوں کو حکم دے گا اسے جنت میں بھیج۔ وہاں اللہ جل سبحانہ و تعالیٰ بے شمار اسباب میرے رب نے رکھے ہیں بخشش کے۔ صرف شرک نہیں بخشا جائے گا، اور وہ بھی شرک اکبر۔ حالانکہ بچنا چاہیے شرک اصغر سے بھی، لیکن شرک اکبر سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اور یہ جو آج کل شرک کی ایک کہانی چلی ہے نا، یہ تو محض ایک کہانی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اہل سنت و جماعت دنیا میں سب سے بڑا طبقہ ہے۔ اہل سنت و جماعت، والجماعت نہیں، و جماعت، یہ دنیا میں سب سے بڑا طبقہ ہے مسلمانوں کا۔ اور میرے آقا نے صاف فرمایا ہے کہ مجھے اپنی امت کے اجتماعی شرک کا خوف ہے ہی نہیں۔ یہ سرکار کا واضح فرمان ہے۔ جو کہتے ہیں نا کہ یہ بڑا طبقہ مشرک ہے، وہ اصل میں حضور کی حدیث کا انکار کر رہے ہیں۔ میرے آقا فرما گئے ہیں کہ مجھے اپنی امت سے اجتماعی شرک کا کوئی ڈر نہیں ہے، مجھے ڈر ہے صرف اس کا کہ میری امت دنیا میں لگ جائے گی۔ حضور دنیا میں کھو جانے سے ڈرے ہیں کہ امت دنیا کے ساتھ لگ جائے گی، اور امت کو اس دنیا داری سے بچانے کے لیے میرے رسول نے کہیں تو کیا کیا، وصال کے روزے رکھے، کہیں دن کا فاقہ سہا، اور کہیں دن میرے آقا نے اپنے گھر کا چولہا نہیں جلنے دیا کہ اگر میرے گھر میں دنیا آ گئی تو میری امت تو اس میں کھو جائے گی۔ امت کو بچانے کے لیے میرے آقا نے اتنی تکلیفیں سہی ہیں کہ میری امت دنیا سے بچ جائے۔ اور جہاں تک شرک اجتماعی کا تعلق ہے، یہ تو میرے نبی اعلان فرما گئے، ہر نبی اپنی امت کے شرک سے ڈرا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میری امت مشرک نہیں ہو سکتی، اجتماعی شرک میری امت میں نہیں آئے گا۔ اس لیے یہ ڈر نہیں ہے۔ یہ جو آج کل شرک کی کہانیاں چلتی ہیں، یہ صرف محراب و منبر کی کہانیاں ہیں، حقائق کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، دور کا بھی حقائق سے تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ شرک کوئی اتنا نہیں ہے کہ حضور داتا علی اجمیری کے مزار پر جا کر دعا مانگی تو شرک ہو گیا، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نفع کی توقع رکھی تو شرک ہو گیا، یا ان کو توسل میں لیا تو شرک ہو گیا۔ شرک یہ نہیں ہے، شرک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں اللہ جیسا کسی اور کو ٹھہرانا، یہ ہے شرک اصل، باقی سب کہانیاں ہیں۔ البتہ کچھ شرک اصغر ہیں جو ہم نے اپنے اندر پال رکھے ہیں، کہیں من کا شرک ہے، کہیں چودراہٹ کا شرک ہے، کہیں تکبر کا شرک ہے، کہیں غرور کا شرک ہے، کہیں دولت کا شرک پڑ رہا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے شرک ہیں، لیکن یہ وہ نہیں ہے جو باعث جہنم میں جانے کے سبب بن جائیں۔
شرک اکبر ہوگا جس کی وجہ سے اللہ منہ کے بل دوزخ میں گرا دے گا۔ تو نیکی کے مقابلے میں شرک ہے کہ جو من جاء بالسیئہ، جو برائی لے کر آئے گا، اللہ فرماتے ہیں فَقُبَّتْ وُجُوهُمْ فِي النَّارِ، ہم اسے دوزخ میں منہ کے بل گرا دیں گے۔ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور اللہ فرماتے ہیں میری شان ہی نہیں ہے، میں فضل کر سکتا ہوں، نا انصافی نہیں، یہ میری شان کے خلاف ہے، تو میں وہی بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے تھے، تمہارے سر وہ نہیں تھوپا جائے گا جو تم نے کیا نہیں ہے۔ اسی لیے آپ پیچھے پارہ نمبر 15 میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دے گا اور کہے گا اقرا کتابک، اپنی کتاب بھائی خود پڑھ لے۔ اور جب وہ کتاب پڑھے گا نا تو پڑھنے کے بعد اللہ پوچھیں گے میرے لکھنے والوں نے تجھ سے کوئی ناانصافی تو نہیں کی؟ تو بندہ کہے گا نہیں۔ اچھا یہ بتا، یہ جو کتاب تجھے دی گئی ہے اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے یہ صحیح ہے نا، وہی ہے نا جو تو نے کیا ہے، کوئی ایسا تو نہیں جو تو نے کیا نہیں ہے لیکن تیرے سر تھونپ دیا گیا ہو؟ تو بندہ اقرار کرے گا تو میرا رب اس کے بعد فیصلے شروع کرے گا، ناانصافی نہیں ہوگی، تو تمہیں وہی دیا جائے گا جو تم کرتے تھے۔ اب اس کے بعد فرمایا عبادت کی اہمیت، انما امرت ان اعبد رب هذه البلد، میرے آقا فرماتے ہیں کہ مجھے تو حکم دیا گیا ہے میں اس شہر محترم کے رب کی عبادت کروں۔ مجھے تو یہ حکم دیا گیا۔ اب اشارہ کدھر ہے؟ دیکھو میں نے توحید کے دلائل تمہارے سامنے واضح کر کے بیان کر دی، حقائق توحید تک میں نے بیان کر دیے، میرا وجود خود تمہارے سامنے توحید کا عکس ہے، میرے ہر عمل سے توحید کی گواہی ہے، میں نے تمہارے سامنے توحید رکھ دی ہے۔ اب تم مانو یا نہ مانو اس سے مجھے کوئی غرض نہیں، لیکن اگر تم میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے میں چاند بھی رکھ دو تو میں اپنے توحید کو نہیں چھوڑوں گا، میں اس پر قائم ہوں۔ دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی دولت، دنیا کا کوئی لالچ، دنیا کی کوئی قوت مجھے توحید سے ایک بال کے برابر بھی ادھر ادھر نہیں کر سکتی۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت کروں، اور رب کون سا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت کیا فرمائی کہ اس شہر محترم کا رب، اس شہر محترم کا رب، تو اللہ اکیلا مکہ کا رب تو نہیں ہے، اللہ ساری دنیا کے شہروں کا رب ہے، لیکن نسبت ادھر کیوں کی؟ یہ بتانے کے لیے کہ نسبتوں میں رب نے بڑے کمال رکھے ہیں۔ نسبتوں کے انکار کرنے والوں کو پتہ ہونا چاہیے نسبتوں میں بڑے کمال ہیں۔ یار 20 کتے جا رہے ہوں، جس کا جی چاہتا ہے پتھر اٹھاتا ہے اور مار دیتا ہے، لیکن جس کے گلے میں پٹا ہو کوئی نہیں مارتا، کہتا ہے اس کا کوئی سائیں ہے، کہتا ہے اس کا کوئی مالک ہے، وہ جان لیتا ہے کہ اس کا کوئی مالک ہے، اگر میں نے اس کو مارا تو پوچھے گا۔ پٹے والے کتے کو نہیں مارتا کوئی، تو محمد عربی کے غلام کی یہ نسبت اگر محمد کے غلاموں کے ساتھ قائم رہے تو پھر رب کیوں نہیں حیا کرے گا؟ تو یہاں نسبت کو واضح کیا۔ دوسرا اس لیے اللہ نے فرمایا ہوں تو میں سارے شہروں کا رب، لیکن جس شہر پر مجھے ناز ہے وہ مکہ ہے۔ فرمایا مجھے رب کو جس شہر پر ناز ہے وہ مکہ ہے۔ اور تم دیکھو کہ اسی میں ایک جگہ ایسی ہے جس کو میں نے اپنا گھر قرار دے دیا، اپنا بیت۔ ہم یہ نہیں کہتے یہ اللہ کا گھر، ہم کہتے ہیں مسجد اللہ کا گھر ہے، لیکن وہاں ڈائریکٹ لفظ بیت اللہ ہے۔ فرمایا ایک جگہ دنیا میں ایسی ہے کہ جس کو میں نے اپنا بیت قرار دے دیا ہے۔ اور خود سوچو اس شہر سے مجھے کتنی محبت ہے، میں نے اپنے محبوب کا مولد اس شہر کو بنایا ہے، اور پھر اپنے محبوب کو یہاں میں نے 50 برس ظاہری ٹھہرا کر رکھا ہے۔ مدنی حیات طیبہ تو 13 برس ہی ہے نا،
باقی 50 برس کی حیات طیبہ مکی ہے، تو فرمایا اپنے محبوب کو 50 برس یہاں رکھا ہے۔ اب اس سے خود اندازہ کرو کہ مجھے اس شہر سے کتنا پیار ہے۔ اس لیے محبوب آپ یہی کہنا ان کو کہ مجھے حکم دیا گیا ہے، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر محترم کی کہ رب کی عبادت کروں۔ اور پھر اس کو کیا کہا؟ حرمہا، جس کو اس اللہ نے حرم بنایا۔ اب حرم سے مراد کیا؟ کہ جو لوگ حج کرنے کے لیے مکہ میں آتے ہیں، حالت احرام میں بہت سے جائز کام بھی ان کے لیے ناجائز ہو جاتے ہیں۔ مثلا حالت احرام میں آپ خوشبو نہیں لگا سکتے، حالت احرام میں آپ ناخن نہیں کاٹ سکتے، حالت احرام میں آپ بال نہیں کاٹ سکتے، وہ شہر محترم کے درخت نہیں آپ کاٹ سکتے، وہاں کے جانوروں کو آپ ڈرا دمکا نہیں سکتے، جو وہاں پناہ لے لے آپ اس سے قتال نہیں کر سکتے، آپ وہاں فسق فجور نہیں کر سکتے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہ شہر ہے جس کو میں نے حرم بنایا ہے۔ تو مجھے رسول آپ کیا اعلان فرمائیے کہ اللہ نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ میں اس شہر حرم کے رب کی عبادت کروں۔ وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور کیوں کروں؟ کیونکہ ہر شے کی ملکیت اس کے لیے ہے۔ اور ملکیت کس کے لیے ہوتی ہے؟ جو خالق ہو۔ ملکیت اسی کے لیے ہوتی ہے جو خالق ہو۔ تو پتہ کیا چلا کہ ہر شے کا خالق رب ہے، اس لیے ہر شے کی ملکیت اس کی ہے۔ تو جب خالق وہ ہر چیز کا ہے تو پھر اس کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا۔ ہر شے کا خالق وہ ہے، ہر شے کا خالق وہ ہے۔ سیدھی سادی مثال سمجھ لیجئے، باپ کا بھائی تایا ہوتا ہے، اگر بڑا ہو، چھوٹا ہو تو چچا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اولاد جتنی مرضی فرمان بردار ہو، لیکن وہ جانتے ہیں کہ دنیا میں آنے کا سبب باپ ہے، اگرچہ وہ تایا ہے، یہ چچا ہے، لیکن سب سے زیادہ احترام باپ کا ہی ہے، کیونکہ وہ مجھے دنیا میں وہ لایا ہے۔ تو میرے آقا نے بھی فرمایا خالق وہ ہے ہر چیز کا، اور جب خالق وہ ہے تو پھر ملکیت اس کے لیے ہے، اور جب ملکیت اس کے لیے ہے ہر چیز کی تو پھر عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم یہ دیا گیا ہے کہ میں ہمیشہ اس کا فرمان بردار رہوں، ہر حال میں اس کے حکم کا پابند رہوں۔ مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق کہنے، حق سننے، حق پر عمل کی توفیق